اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور یہ اگر تم نہیں کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا، پس ڈرو، النَّارَ، آگ سے، الَّتِی، وہ آگ، وقود، کہ ایندھن، ہا اس آگ کا، النَّاسُ، لوگ ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر، اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، وبشر، اور خوشخبری دے دیجئے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعاملوا، اور عمل کیے، الصالحات، نیک، ان، کہ بے شک، لہم، ان کے لیے، اور دوسرا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں ان کا، کہ ان کے لیے، بے شک ان کے لیے، یا کہ ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، جرا یجری، تجری کے بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، ہا ضمیر کا مطلب جنات، کہ ان باغات کے نیچے سے، الانہار، نہریں، کلما، جب کبھی، رزقو، دیے گئے وہ سب مرد، عطا کیا گیا ان کو، منہا، اس باغات سے، من ثمرتن، کوئی پھل، رزقن، رزق کے لیے، کھانے کے لیے، قالو، تو انہوں نے کہا، ہذا، یہ، الذی، وہ ہے، رزقنا، جو میں دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، وَأُوتُوا، اور دیا گیا انہیں، بھی، اسی طرح سے یا اس کے ساتھ، متشابہن، ملتا جلتا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواج مطہرہ، بیویاں ہوں گی پاک، دوسرا معنی ازواج کیونکہ زوج کے خاوند بیوی دونوں کے لیے ہے، اور اس کی تفسیر اس سے دونوں مراد ہیں، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، یعنی ایمان اور عمل صالح کرنے والے اس جنت میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں شرم کرتے، این یضربا، یہ کہ بیان کریں، مثلا، مثال، تمثیل، ما بعودتن، جو مچھر کی ہو، وما فوقہا، یا اس سے بھی معمولی ہونے میں اوپر، یعنی مچھر یا اس سے بھی معمولی ہونے میں چھوٹی، فم الذین، البتہ، الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے یا ایمان والے ہیں، فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں، انہو، کہ بے شک یہ مثال، الحق کو، حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا، البتہ، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، فیقولون، پس وہ کہتے ہیں، ماذا، کیا، اراد اللہ، ارادہ کیا اللہ نے، بہذا، اس مثلا، مثال کے ساتھ، اللہ کا کیا مقصد ہے اس مثال سے، کیا مطلب ہے، یضل، گمراہ کرتا ہے، بھی، اس مثال کے ساتھ، کثیرن، بہت سو کو، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، بھی، اس مثال سے، کثیرن، بہت سے لوگوں کو، اللہ تبارک و تعالی، وما یضل، اور نہیں گمراہ ہوتے، بھی، اس طرح کی مثالوں سے، الا الفاسقین، مگر فاسق، نافرمان، دوبارہ دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پیچھے ساتھ ہم لے لیتے ہیں یا ایھا الناس سے، یا ایھا الناس، یہاں سے خطاب عموم ہے، تمام انسانیت کو خطاب ہے، کیونکہ کتاب اللہ آئی تمام انسانوں کے لیے، اس سے پیچھے کا 20 آیات کا خلاصہ تھا، کہ پہلی 2 آیتوں میں قرآن کا تعارف تھا، پھر اس کے بعد 4 آیتوں میں ماننے والے مومنین کی صفات، اور اگلی جو ہے 2 آیتوں میں پکے جو کافر تھے ان کا ذکر تھا، پھر باقی تمام 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ تھا،
یا ایھا الناس کہ خطاب عام، یہ قرآن کا پہلا خطاب ہے تمام انسانیت کے لیے، اور قرآن کے 8 بڑے مضامین میں سے پہلا مضمون کا بیان یہاں سے شروع ہو گیا، توحید، یا ایھا الناس اعبدوا، اور اس پر پھر آگے دلائل دیے، اس لیے کہ کیونکہ جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا وہ کبھی خالق نہیں ہو سکتی اور نہ وہ رب ہو سکتی ہے، تو رب کی آگے تعریف کر دی، اور ساتھ کہہ دیا وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یا دوسری آیت سے دوسرا بڑا مضمون جو قرآن کا ہے اس کا بیان تھا وہ رسالت، کہ میرے نبی پر اگر تمہیں شک ہے اور اس پہ نازل ہونے والی کتاب پر تمہیں شک ہے یہ نبی نہیں ہے، پھر اس کا مقابلہ کر لو، تو یہ چیلنج ہے اور رسالت کا بیان تھا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یا سے رب کائنات نے خود پیشن گوئی کر دی کہ نہ تم کر سکتے ہو اور نہ کر سکو گے، نہ تم نے کیا ہے نہ کر سکو گے، تو پھر کیا ہے؟ اور یہاں سے آخرت کا قرآن کا تیسرا بڑا مضمون ہے، تو یہ قرآن کے 8 بڑے مضامین میں سے 3 کا انفرادی 3 آیتوں میں ذکر آ گیا، توحید، رسالت اور آخرت۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یہاں سے اثر رسالت کا بیان تھا، اور ساتھ ساتھ کفار کو یہ تھا کہ تم قیامت تک نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی ایک اعجاز یہ ہے کہ ابھی تک ان کو چیلنج کیا، چیلنج کرنے سے پہلے ہی رب نے کہہ دیا کہ کر بھی نہیں سکتے تم، اور آج 1400 سال گزر چکے، آج تک کوئی نہیں کر سکا، اور قیامت تک بھی وَلَن تَفْعَلُوا کوئی نہیں کر سکے گا۔ تو یہ کفار، پھر ان کو کہا کہ دیکھیں اس جہنم سے بچیں جس میں تم اور تمہارے معبود، حجارہ سے مراد جن کی تم پرستش کرتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ سب اس میں ساتھ ہوں گے۔ اعدت للکافرین، تو قرآن کا آگے یہ تفنن ہے کہ جب بھی کبھی قرآن ذکر کرتا ہے تو ترغیب کے ساتھ ترغیب، جہاں کہیں اگر ڈرامہ ہے تو اس کے ساتھ خوشخبری بھی ہے، جہاں ایمان کا ذکر ہے تو وہاں کفر کا ذکر ہے، تو اکثر 2 چیزوں کو پیرالل چل رہی ہوتی ہے، جنت کا ذکر ہے تو جہنم کا بھی آئے گا، جہنم کا ہے تو جنت کا بھی، تو 2 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اوپر جب کفر کا اور جہنم کا ذکر ہے تو وہ وشر ہے، اس کے فوراً بعد کیونکہ اوپر کفر کا تذکرہ ہے اور ان کی انجام کا تذکرہ ہے، تو فوراً اگلی آیت میں وبشر الذین آمنوا، یہاں سے ایمان والوں کا، اور ان کے آگے نتائج ان کو کیا ملے گا، ان کو وقود الناس والحجارہ اعدت للکافرین تھا، بشر الذین سے مسلمانوں کے لیے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور تم نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم نے وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو یہ، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ چیلنج ہوتا ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، ڈرو آگ سے، الَّتِي، وہ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، انسان سے مراد جو نہ ماننے والے ہیں، والحجارہ سے مراد اللہ کے علاوہ جس کو بھی شریک کر دیا وہ سارے پتھر ہیں، وہ سب کے سب جلیں گے۔ اعدت، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، وبشر، اور خوشخبری دے دیجئے، بشر باب تفعیل سے ہے، تیسرا باب ہے واحد مذکر کا صیغہ ہے، خوشخبری دیجئے الذین، ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، صالح صالح، نیک اعمال جمع مؤنث کا صیغہ، ان لہم، کہ بے شک ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، جنت کے دونوں معنی آتے ہیں، ایک جنت نام کے طور پر ہے، ایک جنت باغات کے طور پر، تو یہ اس جنت کے جو باغات ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ باغات ہوں گے تجری، کہ بہتی ہوں گی، من تحتها، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں، کلما، اب یہ جنت والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ جب انعامات ملیں گے ان کو کیا کیا ملے گا، ہر چیز ملے گی، کلما، جب کبھی، رزقو، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، رزقا رزقو، ان کو عطا کیا جائے گا، منہا، اس جنت سے، من ثمرۃ، پھل، رزقا، کھانے کے لیے، قالو، کہیں گے ھذا الذی، یہ الذی، وہ ہے، رزقنا من قبل، جو ہمیں پہلے دیا گیا۔ رزقنا من قبل، من قبل سے 2 مطلب مراد لیے جا سکتے ہیں، ایک کہ ان کو جو فروٹ دیے جائیں گے، انار، انگور، مالٹے، سنگترے، جو بھی چیزیں، تو ان کی شکل انہوں نے دنیا میں دیکھی ہوئی ہے، تو یہ کہیں گے یہ تو وہی انار ہے بھائی، ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے، کھایا ہے، مالٹا ہے، تو ہوں گے وہی، یعنی نام ان کو معلوم ہوگا کہ یہ سنگترا، یہ انار، یہ مالٹا، یہ دنیا میں ہم نے کھائے ہیں، تو شکل انہی طرح کے، وہ تو بھی متشابہہ، وہ تو، اور عطا کیے جائیں گے بھی، اس کے ساتھ متشابہ، ملتے جلتے، 2 پہلا مطلب تو من قبل سے مراد دنیا میں، یا دوسرا
ایک دن ان کو جنتیوں کو کچھ فروٹ دیے گئے، دوسرے دن بالکل شکل صورت بھی اسی طرح کا ہے، وہ کہیں گے یہ تو کل بھی ہمیں ملا ہے۔ تو کیونکہ انسان کے اندر تنوع ہے، اور جنت جہاں مفت میں چیز ملے گی تو فوراً کہیں گے بھئی یہ تو ہم نے کل بھی کھایا ہے فرشتوں سے، وہ کہیں گے نہیں چیک تو کر لو بابا۔ تو وہ تو بھی متشابہہ، ملتے جلتے ہوں گے لیکن ذائقہ، ٹیسٹ، ان کا رنگ، بو بالکل مختلف ہوگی۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فِيهَا، اس جنت میں، ازواجن، جوڑے ہوں گے، مطہرہ پاک۔ ازواجن مانا جوڑے، زوج خاون بیوی دونوں پر اطلاق ہوتا ہے، مانا بیویاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے مانا زوج سے مراد جوڑے ہیں مطہرہ پاک۔ اگر خاون ہے تو اس کو پاک بیویاں ملیں گی، اگر بیوی ہے تو اس کو پاک خاون ملیں گے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب اپنے رشتہ دار چلے جائیں تو ان کے لیے ایصال ثواب، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے، خاوند اور بیوی کو بھی ایک دوسرے کے لیے، کہ اللہ پاک ان کو جنت میں بھی وہی جوڑے عطا کرے۔ وہم، اور وہ سب کے سب، فیہا، اس میں، خالدون، یہ بہت بڑا انعام ہے، یعنی ہمیشگی کا، کبھی اب اس کے بعد ٹینشن نہیں کہ بھئی کل نہیں، آج جیسے آج دنیا سے ہے کہ آج نہیں تو کل جانا ہے، حساب کتاب بھی دنوا نہیں ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ کہ قرآن کریم میں اور بھی بہت سی تمثیلات بیان ہوئی ہیں، مثالیں اور اگزامپل دی گئی ہیں۔ تو ایک اگزامپل مکڑی کی دی گئی، اور اسی طرح اور مکھی کی مثال دی گئی۔ تو ان کفار میں سے بعد نے اعتراض کیا کہ دیکھو اتنا بڑا رب ہے اور مثالیں اتنی چھوٹی چھوٹی، نہیں یہ تو پھر کتاب اللہ نہیں لگتی، اللہ پاک اتنے بڑے ہیں تو پھر مثالیں بھی کوئی بڑی ہونی چاہیے۔ تو یہ ان کی عقل میں نہیں آئی کہ بھائی مثال کا بڑا اور چھوٹا ہونا یہ افہام اور تفہیم کے لیے ہے، اور یہ سامنے والے پر ہے، اور جو سبق چل رہا ہے، جو لیکچر ہے، اس کے مطابق مثال دی جائے گی، یہ فصاحت اور بلاغت ہے۔ اور قرآن کی فصاحت بلاغت یہ کہ جہاں جس چیز کی مثال کی ضرورت تھی وہ دی، تو اللہ پاک نے کہا کہ اللہ پاک مچھر یا مکھی کی مثال دے، یا معمولی ہونے میں اس سے بھی کسی چیز سے، تو اللہ کو اس سے شرم نہیں، کیونکہ یہ تمثیل ہے سمجھنے کے لیے۔ تو تمثیل ہوتی ہے معقولی چیز کو خارجی چیز بنا کر پیش کرنا تاکہ وہ سمجھ میں آ جائے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، باب استفعال ہے، لا یستحیی، شرم نہیں کرتا، این یضرب، یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما، وہ اس چیز کی، بعودتاً مچھر ہو، وما فوقہ، یا اس سے بھی معمولی، فوقہ مانا اس سے بھی معمولی ہونے میں، مچھر اتنا ہے اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، بہرحال وہ لوگ، آمنوا، ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، ان الحق، کہ بے شک یہ حق میں ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ، بہرحال البتہ وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ ان کا اعتراض تھا کہ اللہ کے کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے مثال سے، ماذا، کیا، ارادہ، ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مثلا، اس مثال کے ساتھ، یضل به کثیرا، گمراہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ بہت سے لوگ، یا گمراہ کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ بہت سے۔ تو اللہ پاک گمراہ نہیں کرتے، یہ نافرمان ان مثالوں سے خود گمراہ ہوتے ہیں، اور یہ مثال ان کی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسے اس طرح کی مثالوں پہ اعتراض کیا تو اور دور پڑ گئے، ویہدی، اور ہدایت دیتے بھی اس کے ساتھ کثیرن، بہت سے لوگوں کو، وما یضل، اور بہت سے لوگ ہیں چھوٹی چھوٹی مثالوں سے ان کے ہدایت کا ذریعہ ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ڈاکٹر جانسن ان کا پرانا نام تھا، ابھی ڈاکٹر عبداللہ صاحب ہیں، پرانے سابقہ پادری ہیں، اور ان کا کل بھی مجھے میسج آیا تھا، اور الحمدللہ بہت کام کر رہے ہیں عیسائیت میں۔ تو انہوں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا تھا کسی کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، اور قرآن نے اس کو کھیر لیا، اور آج الحمدللہ وہ عیسائی آبادیوں میں بہت کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور روزانہ ان کے یہاں کچھ نہ کچھ، ہر 15-20 دن بعد، مہینے بعد، کوئی نہ کوئی ایک پوری فیملی کو مسلمان کر لیتے ہیں۔ پرسوں بھی ایک فیملی کو انہوں نے مسلمان کیا، تو فوراً مجھے میسج کیا کہ سر یہ صبح صبح ایک فیملی مسلمان ہوئی ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور وہ ہدایت دیتے ہیں اس کے ساتھ بہت سے لوگ، وَمَا يُضِلُّ، اور نہیں گمراہ ہوتے، بھی اس کے ان مثالوں کے ساتھ، الا الفاسقین، یہ جواب آ گیا کہ خود نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ آج کا ہوم ورک میں اوتو اتو اور لا یستحیی، یہ دو لفظ ہیں، اتو کا اصل نکالنا ہے، اس کی تعلیل کرنی ہے آپ نے، اور لا یستحیی، اس سے آپ نے مضارع معلوم کی گردان لکھنی یا سنانی، دونوں میں سے ایک کام کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب